السلام علیکم. انٹروڈکشن ٹو پبلک ایڈمنسٹریشن مینجمنٹ کا یہ 17th لیکچر ہے. لاسٹ لیکچر میں جو ہم نے بات کی دیٹ واز اباؤٹ لائن اینڈ اسٹاف, پاور اینڈ اتھارٹی کی بات کی, ڈیلیگیشن آف اتھارٹی کی بات کی, اور پھر ڈی سینٹرلائزیشن اینڈ سینٹرلائزیشن. آج ہم مزید ڈیلیگیشن آف اتھارٹی کی بات کریں گے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا اور اس کو ادارے میں امپلیمنٹ کرنا ایک بہت اہم پہلو ہے کسی بھی ادارے کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک لوگوں کے پاس اختیارات نہ ہوں کام کرنے کے, اور جب تک سینئر لیول کے لوگ بہتر طور پر اپنی اتھارٹی ڈیلیگیٹ نہ کریں, اس وقت تک ادارے کے مقاصد حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو آج ہم اس کے بارے میں مزید بات کریں گے. اینڈ لیٹ سی دا اوور ویو آف دا لیکچر. سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ہاؤ ڈو وی ڈیلیگیٹ, دا پروسیس آف ڈیلیگیشن جو ہے وہ کیا ہے. اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ لوگوں کا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ کتنا اہم ہے ڈیلیگیشن میں. یہ جو ایٹیچیوڈ جس کو ہم کہتے ہیں رویے, یہ کسی بھی ادارے میں کام کرنے کے لیے بہت اہم ہیں. یہ رویہ ہی ہے ڈیلیگیشن کا کہ ہم لوگوں کو اختیار دینا چاہتے ہیں یا نہیں. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کون سے پہلو ہیں, وہ کون سے رویے ہیں جو افیکٹو ڈیلیگیشن کو انہانس کرتے ہیں. تیسری چیز جو ہم دیکھیں گے گائیڈ لائنس کیا ہیں ٹو دیٹ لیڈ ٹو ویک ڈیلیگیشن, اینڈ ہاؤ ڈو وی میک ڈیلیگیشن افیکٹو. یہ چیز اس پہ غور کریں گے. اور فائنلی ہم جو نیکسٹ لیکچر کا ٹاپک ہے جو ہوگا اس کو بھی انٹروڈیوس کر دیں گے آج کے 17th کے لیکچر میں. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پروسیس آف ڈیلیگیشن جو ہے وہ کیا ہے. دا پروسیس آف ڈیلیگیشن از دیٹ ہاؤ ڈو وی ڈیٹرمن, ہاؤ ڈو وی ڈیسائڈ ٹو ڈیلیگیٹ, اینڈ ہاؤ ڈو وی ڈیٹرمن دیٹ وی ہیو پراپرلی ڈیلیگیٹڈ دی اتھارٹی. اس میں سب سے پہلی جو چیز دیکھنے کی ہے, جب اگر ہم نے اتھارٹی کو ڈیلیگیٹ کرنا ہے, تو اس میں جو سب سے پہلا اسٹیپ ہے ڈیلیگیشن میں وہ ہے ڈٹرمننگ دا ریزلٹس ایکسپیکٹڈ فرام اے پوزیشن. یعنی اگر کسی ادارے میں کوئی بھی ایک پوزیشن ہے, جن کی ہم نے بات کی کہ ایک ادارے میں مختلف پوزیشنز ہوتی ہیں, تو کسی بھی پوزیشن پہ جو ہے ہم اس سے کیا توقع کرتے ہیں, کس طرح کے نتیجے یا کس طرح کا آؤٹ پٹ جو ہے اس خاص پوزیشن جو ایک ادارے میں ہے اس سے ہم کیا توقع کرتے ہیں. مثال کے طور پہ جو ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں ایک مثال دی تھی ایک پوزیشن کی, مینیجنگ ڈائریکٹر ریسرچ. تو جو مینیجنگ ڈائریکٹر ریسرچ ہے اس ادارے کا, اس سے ہم کس طرح کے ریزلٹس ایکسپیکٹ کرتے ہیں. یہ ہم اس بات پہ بہت کلیئر ہونا چاہیے اس سے پہلے کہ ہم اتھارٹی کو ڈیلیگیٹ کریں. تو یہ پہلا قدم ہے. دوسرا جو اس کا پہلو ہے, وہ جو قدم ہے اتھارٹی ڈیلیگیٹ کرنے کا, وہ ہے اسائننگ ٹاسک ٹو دا پوزیشن. یعنی اس پوزیشن کو ہم کون سے کام جو ہیں وہ دیں گے, یعنی کون سے جو اس کے جو ایک کام تو دے دیا کہ مینیجنگ ڈائریکٹر ریسرچ ہے, لیکن اس کے سب پارٹس کیا ہوں گے, اس کی ویریس ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بھی ہمیں بہت واضح ہونی چاہیے. تیسری چیز ہے ڈیلیگیٹنگ اتھارٹی ٹو اکمپلش دا ٹاسک. اب جس شخص کو آپ نے اس کے ٹاسکس ڈیفائن کر لیے ہیں اور اس سے جو آپ نتائج یا مقاصد آپ چاہتے ہیں وہ اکمپلش کرے, تو آپ اس کو کتنی اتھارٹی دے رہے ہیں اس کام کو پورا کرنے کے لیے. مثال کے طور پہ اگر آپ یوں کہیں کہ کسی بھی شخص کو کہا ہے کہ ریزلٹس جو ہیں ریسرچ کے, وہی میں مثال دیتی ہوں مینیجنگ ڈائریکٹر ریسرچ کی, کہ ایک سال میں آپ نے یہ ریسرچ کرنی ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ فیوچر ٹرینڈز جو ہیں آرگنائزیشنل کی سروسز کے کیا ہونے چاہیے. اب ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے کچھ ریسورسز چاہیے ہوں گی, انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہوگی, اور اس شخص کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے بجٹری بھی, اور یہ اختیار بھی ہونا, یعنی اس کے بجٹری سے مطلب ہے کہ یہ اختیار کہ وہ پیسے اسپینڈ کرنے کے اختیارات. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ اگر وہ ڈپینڈ کرتا ہے پیسوں کے لیے کسی اور شعبے میں کے اوپر,
تو اس کے لیے یہ اپنے کام کو ایک سال میں شاید مکمل کرنا اتنا آسان نہ ہو. اسی طرح سے یہ فیصلہ، اس فیصلے کا اختیار کہ اس نے اگر کوئی مزید لوگ ہائر کرنے ہیں تو ان کی ہائرنگ کا اختیار جو ہے وہ اس شخص کے پاس ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ہائر کرنے والا کوئی اور ادارہ ہے یا کوئی اور پوزیشن ہے اور کام لینے والا جو ہے وہ کوئی اور پوزیشن ہے. یہ ایک آپ کو میں ہائپوتھیٹیکل جو ہے ایک فرضی مثال دے رہی ہوں، اور ایسا ریئل لائف میں بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جب تک ایک کام کو کرنے کے اختیارات پورے نہیں ہیں اور آپ کو ایک ٹائم فریم دے دیا جاتا ہے تو وہ کام پورا کرنا اس ٹائم میں اتنا ممکن نہیں ہوتا، زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. سو ڈیلیگیٹنگ اتھارٹی ٹو اکمپلش دی ٹاسک از ویری امپورٹنٹ. اس کے علاوہ جو ہے، جو آخری چیز اس میں بڑی اہم ہے، ہولڈنگ دی پرسن رسپانسبل فار دی ٹاسک کمپلیشن. آپ جب اتھارٹی ڈیلیگیٹ کرتے ہیں تو آپ اس شخص کو نہ صرف اختیار دیتے ہیں بلکہ آپ اس شخص کو اس چیز کا ذمہ دار بھی ٹھہراتے ہیں کہ اس نے وہ کام کو مکمل کرنا ہے. یہ مینجمنٹ کی اور ایڈمنسٹریشن کی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ اتھارٹی اینڈ رسپانسبلٹی گو ٹوگیدر. یعنی جب آپ کسی شخص کو اختیار دیتے ہیں تو اس کو ذمہ داری بھی سونپتے ہیں کہ وہ ہی اس کام کو مکمل کرے گا. اتھارٹی وداؤٹ رسپانسبلٹی کین ناٹ بی اچیوڈ. سو یو ہیو ٹو گیو اتھارٹی اینڈ یو ہیو ٹو گیو responsibility. The art of delegation. جو ڈیلیگیشن ہے وہ ایک نہ صرف آپ نے جیسے دیکھا کہ اس کا ایک پروسیس ہے بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ ایک آرٹ ہے، ایک طریقہ ہے جس سے آپ لوگوں کو اتھارٹی ڈیلیگیٹ کریں گے. تو اس آرٹ میں کیا چیزیں اہم ہیں؟ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب لوگوں کو کے پاس اختیارات ہوتے ہیں تو کسی کو اختیار دینا جو ہے وہ کافی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ آپ اپنے اختیار میں سے ایک اس اختیار کا حصہ دوسرے کو دے رہے ہیں. اور جب اختیار یعنی اتھارٹی آپ دوسرے کو دیتے ہیں تو اس کے لیے ایک رویہ چاہیے، اور وہ رویہ کیا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اتھارٹی جو ہے ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں. اس میں جو سب سے اہم چیز ہے، جیسے میں نے بات کی رویوں کی، پرسنل ایٹیٹیوڈ آف اے پرسن از ویری امپورٹنٹ when one is delegating authority. So personal attitude میں جو پہلی چیز آتی ہے وہ ہے receptiveness. How receptive you are to give your authority to your subordinates. یہ ایک فریم آف مائنڈ کی بات ہے کہ آپ کی اختیار دینا چاہتے ہیں یا سب اختیارات اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں. تو receptiveness says it is the willingness of manager to give subordinates chance to make decision. یعنی آپ اپنے جو آپ کے نیچے لوگ کام کر رہے ہیں، جو آپ کے امپلائیز ہیں، آپ ان کو موقع دیں کہ وہ بھی فیصلے کریں. یعنی فیصلہ یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ اگر اس کے پاس زیادہ اختیارات ہوں اور وہ فیصلہ کرنے کا اختیار اس کے پاس ہو تو وہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ فیصلے میرے پاس آئیں. لیکن ایک اچھا مینیجر وہی مینیجر ہے جو اپنے سبارڈینیٹس کو یہ اختیار دیتا ہے، موقع دیتا ہے کہ وہ بھی فیصلہ کریں. دوسری چیز جو اس میں رویے میں آتی ہے پرسنل ایٹیٹیوڈ میں، جب آپ اتھارٹی جو ہے اس کو ڈیلیگیٹ کر رہے ہیں، وہ چیز ہے willingness to let go. willingness to let go کیا ہے؟ Those managers who have risen up in position do not want to part with the decision that they made at lower level. یعنی آپ دیکھیں اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ مینیجرز جو لوور لیول سے ہائر لیول پر آتے ہیں وہ تھوڑے سے ہچکچاتے ہیں اس بات سے کہ انہیں اپنی اختیار میں سے کچھ اختیارات لوور لیول پہ دینے. ایک طرف تو ہچکچاہٹ ہوتی ہے اور دوسری طرف یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ اتنے عادی ہو گئے ہوتے ہیں لوور لیول پہ فیصلے کرنے کے کہ جب وہ ہائر لیول پہ جاتے ہیں تو جو وہ فیصلے لوور لیول پہ کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ ہی وہ اختیار اوپر لے جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اختیار جو نیچے آنے والے لوگ ہیں وہ ان کو دیں. ان کو یہ عادت اتنی پڑ جاتی ہے کہ وہ اختیارات اپنے ساتھ ساتھ جیسے جیسے دے رائز ان دی آرگنائزیشن وہ اختیارات بھی اپنے ساتھ لیتے جاتے ہیں.
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کئی فیصلے جو ہیں وہ لوور لیول پہ ہی رہنے چاہیے. ہائر پوزیشن پہ جو چھوٹے معاملات ہیں ان کو ہائر پوزیشن پہ تک نہیں لانا چاہیے, کیونکہ جو سینئر مینیجرز ہیں ان کی ذمہ داریوں کی جو نوعیت ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے نیچرلی. وہ کسی اور مقصد, یعنی ان کا مقصد یا ان کا جو رول ہے, جو ان کی پوزیشن ہے اس ادارے میں, وہ مختلف ہو جاتی ہے. تو ایسی صورتحال بھی ہوتی ہے جہاں پہ مینیجرز جو لوور لیول سے ہائر لیول پر آتے ہیں وہ they do not want to part with that authority, so they do not want to let it go, so they take that authority with them which they had at the lower level. so یہ بھی ایک پہلو ہے رویے کا. تیسری چیز ہے willingness to allow others to make mistakes or to make decision. دیکھیں کہ اس میں یہ ہے کہ willingness to let others make mistakes, although no responsible managers would sit idle and watch the subordinates make mistakes, but if the cost of mistakes is not high, it should be considered as investment in personal development. اس بات کی وضاحت یوں کی جا سکتی ہے کہ جتنا ہم مطلب غلطی کہتے ہیں کہ جو آپ غلطی کر کے سیکھ سکتے ہیں وہ آپ صحیح کام کر کے اتنا نہیں سیکھ سکتے. یعنی انسان کے اندر ایک سیلف لرننگ کا پہلو ہے. ہم اپنی غلطیوں سے زیادہ سیکھتے ہیں بنسبت اپنی کامیابیوں سے. سو یہاں کہنے کا یہ مقصد ہے کہ آپ اپنے سبارڈینیٹس کو اتنی اجازت دیں, اتنا اختیار دیں کہ وہ غلطی کریں اور اپنی غلطی سے وہ سیکھیں, لیکن ایسی غلطیاں کرنے کی اجازت دیں جن کی قیمت جو ہے وہ زیادہ نہ ہو. یعنی دیز مسٹیکس شوڈ ناٹ بی ویری ایکسپینسو مسٹیکس, چھوٹی چھوٹی غلطیاں. ناؤ نو مینیجر وڈ لائک دیٹ ہز اور ہر subordinates should make mistake and he or she should sit and watch them making mistakes. لیکن اگر ہم اس چیز کو, اس غلطی کو اس نظریے سے دیکھیں کہ یہ جو کاسٹ آف میکنگ مسٹیک ہے, یعنی جو قیمت ہے اس غلطی کرنے کی, یہ انویسٹمنٹ ہے ایک طرح کی. ایک مینیجر جو غلطی کر رہا ہے ان ہز اور ہر پرسنل ڈیولپمنٹ, یعنی وہ شخص جو ہے وہ سیکھ رہا ہے, اس کی لرننگ ہو رہی ہے. تو اگر ہم اس کا پازیٹیو پہلو غلطی کا یہ دیکھیں کہ دس از ڈیولپمنٹ, این انویسٹمنٹ ان پرسنل ڈیولپمنٹ, تو پھر یہ ہم چھوٹی موٹی غلطیاں جو ہیں ادارے میں لوگوں کو کرنے دینی چاہیے, ایز لانگ ایز دیز ڈو ناٹ بیکم بلنڈرز اینڈ ہیوج مسٹیکس اینڈ ٹرن انٹو ہیوج کاسٹس. تو یہاں پہ یہ کہنا ہے کہ اگر آپ, اور اس میں پہلو جو ہے وہ ٹریننگ کا بھی ہے, یعنی لوگ جب سیکھ رہے ہیں تو وہ ٹرین بھی ہو رہے ہیں اپنے جاب میں, اور وہ ٹریننگ ان کی, کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ اپنے لوگوں کو ورک شاپس پہ, سیمینارز پہ بھیجتا ہے صرف اس لیے کہ لوگوں کو ٹریننگ, نئے نالج کی, نئے اسکلز کی, نئے رویوں کی ان کو تربیت دی جائے. تو یہ بھی جو لرننگ ہے یہ بھی ایک طرح کی تربیت ہے, اور یہ اسی وقت آ سکتی ہے جب مینیجرز یہ سمجھیں کہ, یعنی مینیجرز جو سینئر مینیجرز ہیں ان کا یہ رویہ ہو کہ ہم اپنے سبارڈینیٹس اور امپلائیز کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ وہ سیکھیں. تو دس کاؤنٹس ٹورڈز دی ایٹیٹیوڈز آف دی مینیجرز. چوتھا پہلو جو ہے پرسنل ایٹیٹیوڈز ان ڈیلیگیشن از دیٹ یو لرن ٹو ٹرسٹ یور سبارڈینیٹس. آپ اپنے سبارڈینیٹس پر اعتماد کریں, بھروسہ کریں. کوئی بھی ہیومن ریلیشن شپ, چاہے وہ پرسنل ہو یا آرگنائزیشنل, یعنی ادارے میں یہ سارے ریلیشن شپس ہی ہوتے ہیں, اس وقت تک اس میں استحکام نہیں پیدا ہو سکتا, لوگ کام نہیں کر سکتے جب تک سینئرز جو ہیں وہ جونیئرز کو ٹرسٹ نہ کریں اور جو جونیئرز ہیں وہ سینئرز کو ٹرسٹ نہ کریں. سو willingness to trust subordinates, superiors should trust subordinates that they can make decision. یعنی آپ ان کو اس چیز کا اختیار دیں, ڈیلیگیٹ کریں اتھارٹی
کہ وہ صحیح فیصلہ ہی کریں گے. تو اعتماد جو ہے وہ کسی بھی چاہے ادارے کے اندر ہو یا پرسنل ریلیشن شپس ہوں اس میں بہت اہم ہے. بغیر اعتماد کے بغیر ٹرسٹ کے ادارے جو ہیں وہ چل نہیں سکتے, اور نہ ہی وہ جو سبارڈینیٹس ہیں جو امپلائیز ہیں وہ مقاصد نہیں حاصل کر سکتے جس مقصد کے لیے وہ ادارہ بنا ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو چیز اہم ہے ڈیلیگیشن میں وہ ہے لوگوں کے رویے کیا ہیں, ان کے ایٹیٹیوڈز ٹورڈز ڈیلیگیشن کیا ہیں. اس چیز کا سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اداروں میں بعض دفعہ یا کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگرچہ لکھا ہوا رولز جو پروسیجرز ہیں اس میں یہ بات لکھی بھی ہو کہ یہ اتھارٹی ڈیلیگیٹ ہونی چاہیے اور لوور لیول پہ جانی چاہیے اتھارٹی یعنی اختیارات, لیکن کچھ مینیجرز اپنے ذاتی رویوں کی وجہ سے اتھارٹی جو ہے وہ ڈیلیگیٹ نہیں کر پاتے ہیں. سو اس پہلو کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سے ذاتی رویے ہیں, پرسنل ایٹیٹیوڈز ہیں دیٹ ہنڈر دی ڈیلیگیشن آف اتھارٹی. نا اب ہم دیکھیں گے کس طرح سے ہم ویک ڈیلیگیشن جو ہے اس کو کس طرح سے ہم اوور کم کر سکتے ہیں, یعنی اس پہ ہم کس طرح سے قابو پا سکتے ہیں. اب وہ ایسپیکٹس اور وہ ڈائمینشنز دیکھیں گے کہ جب ہم ڈیلیگیشن کو افیکٹو بنا سکیں یا ڈیلیگیشن کو اسٹرینتھن کر سکیں. تو سب سے پہلے جو چیز اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہے وہ ہے ڈیفائن اسائنمنٹس اینڈ ڈیلیگیٹ اتھارٹی ان لائٹ آف ریزلٹس ایکسپیکٹڈ اور گیو سفیشینٹ اتھارٹی ٹو میک پاسبل دا اچیومنٹ آف اسائنڈ گولز. پہلی چیز, اور یہ چیز یہ کہی کہ اگر آپ نے ڈیلیگیشن کو اسٹرینتھن کرنا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جاب کیا ہے, اسائنمنٹ کیا ہے, اور اس جاب کو سے ریلیٹڈ آپ نے کتنی اتھارٹی جو ہے وہ ڈیلیگیٹ کرنی ہے, اور اس کے مطابق آپ جو آپ کسی سے کام کروانا چاہتے ہیں اس کے مطابق آپ اس کو اختیار دیں. تو پہلا جو ویک ڈیلیگیشن کو اوور کم کرنے کا پہلا اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جاب آپ کس کو کیا اسائن کر رہے ہیں اور کیا اس کے مطابق آپ اس کو اختیارات دے رہے ہیں یا نہیں. یعنی آپ نے یہ تو کہہ دیا کسی کو کرنے کے لیے کہ گو اینڈ پرچیز لیٹس سے گو اینڈ پرچیز اے مشینری اور اے ٹول اور این اکوپمنٹ, رائٹ, لیکن آپ نے اس کو اس کام کے کرنے کے لیے اس کے مطابق یا تو پیسہ نہیں دیا آپ نے اس کو, یا آپ نے اور طریقے سے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا, آپ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ ابھی وہ ادارے کی کوئی ٹرانسپورٹ لے جا کر مارکیٹ میں جا کے چیزوں کی قیمتیں معلوم کرے جو بھی آپ نے چیز پرچیز کرنے کے لیے دی ہے. تو آپ نے صرف یہ کہہ دیا, اسائنمنٹ دے دی, لیکن اس کے ساتھ اختیارات جو ہے وہ نہیں دیے. سو پہلا قدم ہے کہ آپ جاب اسائن کریں اور اس کے ساتھ اتھارٹی دیں. دوسری چیز جو ہے جس کے بارے میں کلاسیکل جو کیا کہتے ہیں تھیوری, جو کلاسیکل اسکول ہے جس نے اس بات کو بڑا ایمفسائز کیا, ایف ڈبلیو ٹیلر نے, ٹو سلیکٹ دی رائٹ پرسن. سلیکشن آف اے پرسن از ویری امپورٹنٹ. سو رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. اگر آپ نے ایک سوٹیبل شخص جو ہے اس کو سلیکٹ کیا ہے کام کرنے کے لیے, سوٹیبل سے مطلب یہ مراد ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ ویل ٹرینڈ ہے, وہ کام کو سمجھتا ہے, جو آپ نے اس کو ذمہ داری سونپی ہے اس کو وہ پوری طرح سے سمجھتا ہے. یعنی یوں آپ کہہ لیجئے کہ اگر کوئی شخص الیکٹریشین ہے اور آپ نے اس کو وہی جاب سونپا ہے, یہ نہیں کیا کہ آپ نے ویلڈر کو الیکٹریشین کی جگہ دے دی. یو نو دا پرسن ہو نوز دا جاب, الیکٹریشین کی پوزیشن ہے اور آپ نے اس کی جگہ ویلڈر لگا دیا, دین یو ہیو ناٹ سلیکٹڈ دا رائٹ پرسن, رائٹ. سو یو ہیو ٹو چوز دا رائٹ پرسن who is trained in that particular trade or in the job which you are assigning. Now کچھ تو کام ایسے ہوتے ہیں اداروں میں جو جنرل نیچر کے ہوتے ہیں, اس کے لیے کوئی خاص ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہوتی. You know, like if you have somebody in your organization
doing the looking or supervising the general management of the organization. So anybody who has the basic common sense gradually will know what the job is. لیکن اگر آپ نے اکاؤنٹنگ کا جاب ہے اور آپ نے بجائے اس کے کہ جو اکاؤنٹنگ کو سمجھتا ہو اکاؤنٹنٹ نہیں ہے اس کو اکاؤنٹنگ کی اکاؤنٹس آفیسر لگا دیا ہے اینڈ دی پرسن ڈز ناٹ ہیز نو نالج آف اکاؤنٹ اور اکاؤنٹنگ دین دیٹ پرسن از ناٹ سوٹیبل فار دیٹ پرٹیکولر جاب. So it's very important that when you select people for the organization, you should keep in mind that whether the person you are selecting is the right person. Yani aap right person for the right job is a traditional and even in modern times a very important aspect when we are selecting people. تیسری چیز ہے maintain open lines of communication. اب اتھارٹی تو آپ نے ڈیلیگیٹ کر دی لیکن آپ دیکھیں کہ جب بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں جہاں پر جو آپ کے امپلائیز ہیں یا سبارڈینیٹس ہیں ان کو آپ سے کچھ چیزوں کی وضاحت لینی ہوتی ہے. آپ نے جاب اسائن کر دیا, آپ نے اختیارات بھی دے دیے, لیکن پھر بھی بعض دفعہ بہت سے کویسچنز آتے ہیں اور آپ کام کے دوران اور یہ ہوتا ہے کہ وضاحت جو ہے چاہیے ہوتی ہے اور سوالوں کے جواب چاہیے ہوتے ہیں. تو یہاں پر یہ ضروری ہے کہ یو کیپ دی لائنز آف کمیونیکیشن اوپن. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ان کو کہہ دیا کہ جی یہ میں نے آپ کو جاب دے دیا, یہ آپ کو اختیارات دے دیے, بس اب آپ میرے پاس مت آئیے گا, اب کوئی سوال نہیں, بات ختم ہو گئی. نہیں, جب ریئل لائف سچویشن میں ایسی بہت سی صورتحال جو ہے وہ ایمرج ہوتی ہے جہاں پر جو آپ کے ساتھ لوگ کام کر رہے ہیں وہ آپ سے بار بار چیزوں کی وضاحت طلب کرتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے دروازے کھلے رکھیے اور آپ لوگوں کو ناٹ اونلی کہ فزیکلی دروازے کھلے ہوں بلکہ مینٹلی بھی اس طرف آپ کا رویہ ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کو موقع دیں کہ وہ آپ سے پوچھیں اور آپ ان کو بتائیں. گڈ مینیجر از آلسو دس اے گڈ ٹیچر, کہ آپ کو ایکسپلین کرنا آنا چاہیے کہ کیا چیز جو انہوں نے سوال کیے ہیں ان کو آپ تسلی بخش ان کا جواب دے سکیں اور ان کو گائیڈ کر سکیں. سو گائیڈنس آف فرام دی مینیجر اور فرام دا سینئر از ویری امپورٹنٹ ایون ایف یو ہیو given the person the authority. So keep the communication channels یعنی بات چیت کے اور رابطے کے جو چینلز ہیں ان کو آپ اوپن رکھیے. چوتھی چیز ہے اسٹیبلش پراپر کنٹرول. کنٹرولنگ ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ میں ایک بہت اہم ٹاپک ہے. اس کو ہم وضاحت کے ساتھ علیحدہ ایک اس پہ لیکچر ہوگا, بات چیت ہوگی, لیکن یہاں پہ صرف اتنا بتانا کافی ہے کہ اگر آپ نے اپنے ادارے میں کنٹرول میکینزمز نہیں رکھے ہیں, یعنی اگر آپ نے یہ کوئی اسٹینڈرڈز ڈیولپ نہیں کیے ہیں کام کرنے کے, کوئی بھی اسٹینڈرڈ ہو سکتا ہے. مثال میں آپ کو اسٹینڈرڈ کی یہ دے سکتی ہوں, جسٹ اے ویری اسمال ایگزامپل, کہ اگر آپ نے اپنے ادارے میں لوگوں کو یہ کہا ہے کہ آپ لیٹس سے آج کے دن میں آپ نے اتنے لوگوں کو لیٹس سے دی آرگنائزیشن از اے ڈرائیونگ لائسنس دینا ہے, اور آپ نے یہ کہا ہے کہ 5 دن سے زیادہ نہیں لگنے چاہیے اور 5 دن کے اندر لوگوں کو ڈرائیونگ لائسنس ملنا چاہیے. تو کنٹرول میکینزمس کیا ہوگا؟ کنٹرول میکینزم یہ ہے کہ آپ ڈیٹ آف اپلیکیشنز اٹ مسٹ بی چیک بائی سمبڈی, کہ جس ڈیٹ کو لوگوں کی اپلیکیشن آئی ہے فار ڈرائیونگ لائسنس اور جس ڈیٹ کو ایشو ہوا ہے ڈرائیونگ لائسنس, کیا وہ 5 دن سے ایکسیڈ کر رہی ہے, کیا وہ 5 دن سے تجاوز کر رہی ہے. اگر تو وہ 5 دن سے زیادہ میں ڈرائیونگ لائسنس دے رہے ہیں تو پھر یہ بات بڑی واضح ہے کہ you are not controlling because you have given them standards of 5 days but you are not controlling it. So you have to check کہ وہ جو standard ہے اس کے against جو کام ہو رہا ہے کیا وہ properly ہو رہا ہے یا نہیں. تو اس میں effective delegation میں یہ بات اہم ہے کہ آپ اس چیز پہ ہر کام کے لیے ایک اسٹینڈرڈ ڈیولپ کریں. اٹ کوڈ بی اینی اسٹینڈرڈ, اور ہر کام کے لیے
اسٹینڈرڈ جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکتا ہے جس سے آپ یہ میجر کریں کہ کیا کام اس اسٹینڈرڈ کے مطابق ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. سو ڈیلیگیشن میں اسٹیبلشنگ کنٹرول از ویری امپورٹنٹ. آخر میں جو بہت اہم چیز ہے وہ ہے ریوارڈ افیکٹو ڈیلیگیشن اینڈ سکسیزفل کمپلیشن اور assumption آف اتھارٹی. یہ بہت ہی اہم چیز ہے. اس میں بہت سے کلچرل فیکٹرز بھی آ جاتے ہیں کہ کیا ہم اپنے اداروں میں اچھے بیہیویئر کو ریوارڈ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. یعنی اگر لوگوں نے کام اس کے مطابق کیا ہے آپ اسٹینڈرڈ کے مطابق تو کیا آر پیپل ریوارڈیڈ اور ناٹ. ریوارڈ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے لوگوں کو تنخواہ تو ملتی ہی ہے لیکن تنخواہ ملنا تو ایک اسٹینڈرڈ ایگریمنٹ ہوتا ہے, کانٹریکٹ ہوتا ہے بٹوین دا امپلائر اینڈ امپلائی. اگر کام اسٹینڈرڈ سے بہتر ہو اور اس کام میں کوالٹی اچھی ہو تو مینیجرز جو ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے کہ وہ اپنے سبارڈینیٹس کا اور امپلائیز کو پراپرلی ریوارڈ کریں, کیونکہ ریوارڈ سے انکریجمنٹ ملتی ہے, ریوارڈ سے ایفیشنسی جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے, ریوارڈ سے ادارے اپنے مقاصد زیادہ بہتر طور پہ حاصل کر سکتے ہیں. سو ادارے جو ہیں بہت ریوارڈ اور پنشمنٹ کا جو ہے میکینزمز رکھتے ہیں, لیکن عام طور پہ جو میکینزم زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ ریوارڈ کا نہیں ہوتا, وہ اس کے برعکس کا ہوتا ہے. سو یہ چیز بہت اہم ہے. جب آپ افیکٹو ڈیلیگیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ 5 پہلو جو ہیں یہ بہت اہمیت رکھتے ہیں. ناؤ وی ول سی کہ کون سے وہ پہلو ہیں یا کون سے وہ ڈٹرمننٹس ہیں یا کون سے وہ فیکٹرز ہیں جو افیکٹو ڈیلیگیشن کو ظاہر کرتے ہیں. رائٹ. سو ہمارے سامنے جو ہے وہ ایک لمبی سی لسٹ ہے. وہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم نے ڈیلیگیٹ کرنا ہے اپنی اتھارٹی کو, اپنے اختیارات کو, تو ہم ان ایسپیکٹس کو اپنے سامنے رکھیں. پہلی جو چیز ہے وہ ہے کاسٹ آف ڈیسیژن. جب بھی اتھارٹی ڈیلیگیٹ کی جاتی ہے ایٹ دا لوور لیول, یہ بہت اہم ہے کہ پہلے یہ فیصلہ کیا جائے کہ اس فیصلے کی کتنی قیمت ہے, اور قیمت کو ہم ہمیشہ منی ٹرمز میں ڈٹرمن کرتے ہیں. رائٹ. مثال وہی آتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی بہت قیمت کی چیز خریدنی ہے تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ اپر لیول پر ہوگا, ہائر سینئر پوزیشن پہ ہوگا. لیکن اگر اسمال پرچیزز ہیں ود ان دی آرگنائزیشن, کیونکہ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ ہر طرح کی پرچیزز کرتی ہیں, اسمال پرچیزز بھی ہوتی ہیں اینڈ ہیوج اماؤنٹ آف پرچیزز آر آلسو ڈن. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ کس لیول پہ یہ فیصلہ ہوگا. ظاہری بات ہے اگر کسی ادارے نے let's say the organization is providing airline service, right? So if the airline has to be purchased, which is expensive, that decision will be made at the second or the first level naturally. لیکن اگر اسی جو ایئر لائن پرچیز کر رہی ہے اگر اس نے پرچیز کرنا ہے لیٹس سے اسٹیشنری, تو سینئر ایگزیکٹو نیچرلی اس میں شامل نہیں ہوں گے. وہ بہت لوور لیول پہ اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ کتنی اسٹیشنری, کیا اسٹیشنری, ہاؤ مچ, دیٹ ول بی ڈن ایٹ. سو کاسٹ آف ڈیسیژن از ویری امپورٹنٹ ان ٹرمز آف منی, دیٹ if the expensive items are to be purchased, it is to be decided at the top level. So one factor would be, before you delegate authority, is to see what is the cost. یہی بات کی ہے کہ یہی آپ کے سامنے سلائڈ پر ایگزامپل ہے کہ کاسٹ منی ٹرم میں بھی ہے اور دوسری ٹرم میں کس میں کاسٹ ہوتی ہے. منی از ٹینجیبل, but what is, there are intangible costs to the organization as well. تو intangible costs کی کیا مثال ہے؟ intangible costs وہ ہوتی ہیں جس میں ادارے کی ریپوٹیشن, اب یہ پیسے میں آپ ریپوٹیشن کو جو ہے وہ نہیں اس کو نہیں تول سکتے, یعنی اس کو پیسے سے میجر نہیں کر سکتے. تو ریپوٹیشن جو ہے آرگنائزیشن کی
اگر ریپوٹیشن آف دی آرگنائزیشن از انوالوڈ دین دیٹ از اگین اے ڈیسیژن دیٹ ول بی ایٹ دی ٹاپ لیول ناٹ ایٹ دی لوور لیول. یہ آپ کے سامنے سلائڈس پر مثال ہیں, تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ افیکٹو ڈٹرمننٹس یا جو فیکٹرز ڈٹرمن کرتے ہیں کہ اتھارٹی ڈیلیگیٹ ہونی چاہیے اور کس لیول پہ اور کیا ہونی چاہیے, تو پہلا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ کاسٹ کا ہے. دوسرا جو فیکٹر ہے جو افیکٹو ڈیلیگیشن ڈٹرمن کرے گا اور یہ ڈٹرمن کرے گا کہ اتھارٹی کتنی اور کہاں پہ ڈیلیگیٹ ہونی چاہیے, وہ ہے ڈیزائر آف یونیفارمٹی آف پالیسی. دوز ہو ویلیو کنسسٹنسی ابو آل فیور سینٹرلائزڈ اتھارٹی. یونیفارمٹی آف پالیسی کیا ہے؟ یونیفارمٹی آف پالیسی یہ ہے کہ آپ یکساں طور پر ایک فیصلے کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ میں آپ کو اس کی مثال یوں دوں گی کہ جب آپ ہم نے مثال دی تھی کہ ڈپارٹمنٹلائزیشن ایٹ دی جغرافیکل لیول, تو جغرافیکل لیول پہ جب آپ ڈپارٹمنٹلائزیشن کرتے ہیں تو آپ ان یونٹس کو جو ڈفرینٹ جغرافیکل ایریاز میں ہیں ان کو آپ اختیارات دیتی ہیں. اب ان اختیارات میں آپ کچھ اختیار ایسے ہیں جن میں آپ اتھارٹی ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ سینٹرلائزڈ ہی رکھنا چاہیں گے. وہ کیا چیزیں ہوں گی؟ یعنی اس غرض سے آپ سینٹرلائزڈ رکھنا چاہیں گے کہ آپ کی پالیسی جو ہے وہ یونیفارم ہو, یعنی یکساں ہو. میں آپ کو مثال دوں گی سیلریز کی. یعنی اگر انڈیویجولس لیٹس سے سدرن ریجن میں کام کر رہے ہیں, رائٹ, یا ویسٹرن ریجن میں کام کر رہے ہیں, ایسٹرن ایریا میں کام کر رہے ہیں, ان کی جو سیلریز ہوں گی وہ یکساں ہوں گی, جو بیسک سیلریز ہیں وہ یکساں ہوں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سیلری اور ویجز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ڈٹرمننٹ ہوتی ہیں. جو کوئی بھی ادارہ جب اس نے لوگوں کو ہائر کرنا ہوتا ہے تو جو سیلریز ہے, ویجز ہیں, وہ ایک اہم پہلو ہے کسی بھی ادارے کا. تو اس کو یونیفارم اگر آپ یہ کرے گا, اگر ادارہ یہ کرتا ہے کہ جو ویسٹ میں ہیں ان کی سیلری جو ہے وہ زیادہ رکھے اور جو ایسٹ میں ہیں ان کی سیلریز جو ہیں وہ کم رکھی جائیں, تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ زیادہ تر لوگ ویسٹ کی طرف جانا چاہیں گے, ایسٹ میں جو ہے وہ جابس جو ہے اس کی کمی ہو سکتی ہے جسٹ بیکاز آف دس فیکٹر. تو یونیفارمٹی کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ پالیسی کو یکساں رکھتے ہیں تو آپ امبیلنسز جو ہیں وہ کریٹ نہیں کرتے ہیں. یو وانٹ ٹو کریٹ اے بیلنس ود ان دی آرگنائزیشن. سو بہت سے پہلو, میں نے یہ آپ کو ایک مثال دی ویجز اور سیلری کی, لیکن بہت سے پہلو ایسے ہوتے ہیں, فیصلے ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ چاہتے ہیں کہ پالیسی جو ہے وہ اس میں یکسانیت ہو, برابر کا فیصلہ کیا جائے. اس وجہ سے آپ اس کے جو فیصلے ہیں وہ سینٹرلائز رکھتے ہیں. سو یہ ایک دوسرا فیکٹر ہے جو ڈٹرمن کرے گا کہ آیا آپ نے کتنی ڈیلیگیٹ کرنی ہے اتھارٹی, سینٹرلائز رکھنی ہے یا ڈی سینٹرلائز کرنا ہے فیصلہ. یہ اگین آپ کو مثال دی ہوئی ہے کہ یونیفارمٹی کا فائدہ کیا ہے, اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے فردر. تیسرا جو اس میں پہلو ہے وہ ہے سائز اینڈ کیریکٹر آف آرگنائزیشن. جب آپ ڈیلیگیٹ کریں گے اتھارٹی تو آپ اپنے سامنے یہ پہلو رکھیں گے کہ اس ادارے کا سائز کیا, ہاؤ بگ از دی آرگنائزیشن. The larger the organization, the more decisions will be made. ٹھیک ہے, جتنی بڑی آرگنائزیشن ہوگی اس میں اتنے زیادہ فیصلے کرنے ہوں گے, فیصلے کرنے کی ضرورت پڑے گی. اینڈ the decision will be made at different levels in the hierarchy. اور وہ فیصلے ہیرارکی میں مختلف لیولز پر ہوں گے, کچھ ٹاپ لیول پہ, کچھ مڈل لیول پہ, کچھ اس سے کم لیول پہ, اور کچھ بالکل لوور لیول پہ. اینڈ دین دس میکس ڈیسیژن میکنگ سلو. Therefore, delegation is required. اب اس کی مثال میں صرف حکومت جو ہے اس سے لیں گے. یعنی سب سے بڑا ادارہ کیا ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو ہم کہیں گے کہ حکومت ایک بڑا ہیوج ادارہ ہے. Huge in the sense that it employs large number of people. It has got a huge size. It functions and operates in all the 4 provinces, in all the districts. In very remote areas. So
the size of the organization is large and government has to make a number of decisions. بہت سے فیصلے جو ہیں حکومت کو کرنے پڑتے ہیں. اگر سب فیصلے جو ہیں وہ اسلام آباد میں ہونے لگیں تو سب خلقت خدا اس طرف کا رخ کرے گی اور فیصلے نہیں ہو پائیں گے, کیونکہ جتنا آپ اس کو سینٹرلائز کریں گے اتنے فیصلے جو ہیں سلو ہو جائیں گے. اور سلو ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ ادارے کی پرفارمنس کو افیکٹ کرتی ہے, ہنڈر کرتی ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کیا کریں, اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اتھارٹی کو ڈیلیگیٹ کریں. ڈیلیگیشن از ریکوائرڈ ایٹ دیٹ لیول. سو لارج آرگنائزیشنز would keep certain policies uniform and would keep certain decisions centralized, but large organizations would like to delegate certain aspects of their at the lower level, so that decisions are made at the lower level and the work of the organization does not stop. اگر ادارے فیصلے نہیں کریں گے تو کام سلو ہو جائے گا, اور کام سلو ہوگا تو جو ادارے کا مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہو سکے گا. سو جو فیکٹر ڈٹرمن کرتا ہے کہ آیا اتھارٹی ڈیلیگیٹ ہونی چاہیے, کتنی ہونی چاہیے, کہاں پہ ہونی چاہیے, وہ اس کا سائز اور دی کیریکٹر اور نیچر آف دی آرگنائزیشن از ویری امپورٹنٹ. پھر پہلو ہے ہسٹری اینڈ کلچر آف دی آرگنائزیشن. دا ہسٹری اینڈ کلچر آف آرگنائزیشن از ویری امپورٹنٹ. کچھ ادارے ہسٹوریکلی یا یوں کہہ لیں کہ ہسٹوریکلی اس سینس میں کہ ان کی اسٹرکچر یا ان اداروں کی جو آبجیکٹیوز جو ہیں وہ اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے ضروری ہوتا ہے یا وہ سینٹرلائزڈ رکھیں یا وہ اس ڈیسیژن میکنگ کو ڈی سینٹرلائزڈ کریں. تو جو ادارے اپنی اسٹرکچر کو سینٹرلائزڈ رکھتے ہیں, میں نے آپ کو مثال دی تھی ان اداروں کی جو ڈیل کرتے ہیں ایمرجنسی سے یا کرائسس سے. اور میں نے ایک ایٹ ون پوائنٹ ان مائی لیکچرز میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ فار ایگزامپل جو فائر بریگیڈ ہے یا جو ڈیل کرتے ہیں فلڈ از اندر کرائسس, جو اس طرح کی کرائسس سچویشن سے یا ایمرجنسی سچویشن سے ڈیل کرتے ہیں, ان اداروں کی زیادہ ہسٹری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی ڈیسیژن میکنگ جو ہے سینٹرلائزڈ رکھیں, اور ان کی بڑی کمانڈ اینڈ کنٹرول اسٹرکچر جو ہے بڑی فرم ہوتی ہے, ان پلیس ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کرائسس سے جو ادارے ڈیل کرتے ہیں اس میں یہ گنجائش نہیں ہوتی کہ آپ لوگوں کی سے مشورہ لیں یا زیادہ بات چیت کریں. اس میں ہر اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر یعنی ہر ایکٹیویٹی کے لیے ایک ڈیفائنڈ ٹاسک ہوتا ہے, اور اس میں کام کرنے والے کو بڑا کلیئرلی یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے, اور ہر چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے. لہٰذا یہ ایک ادارے کا ایک اپنی ہسٹری, ایک اس کا اپنا کلچر ہوتا ہے, اور ایک اس کے جو سب سے اہم چیز ہے مقاصد, جس مقصد کے لیے وہ ادارہ ہے. تو یہ بڑا ڈٹرمن کرتا ہے کہ جو اس کی اسٹرکچر ہے اور اس کے مقاصد اور اس کی ہسٹری whether it is centralized or decentralized. So عام طور پہ organizations that deal with emergency and crisis, they are more structured and they are more centralized. جو پانچواں ایلیمنٹ ہے ڈٹرمن کرتا ہے whether it should be decentralized اور effective decentralization کا جو پانچواں اہم پہلو ہے وہ ہے مینجمنٹ فلاسفی. مینجمنٹ فلاسفی سے مطلب یہاں مراد یہ ہے کہ واٹ آر دی آئیڈیلس, کیا سوچ ہے, کیا آئیڈیا ہے ٹاپ مینجمنٹ کا ریگارڈنگ سینٹرلائزیشن اور ڈی سینٹرلائزیشن. اب اس میں بہت سے پہلو آ جاتے ہیں, اور اس میں وہ پہلو جس کی ہم نے ابھی بات کی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ذاتی رویے, پرسنل ایٹیٹیوڈ ٹورڈز ڈیلیگیشن, وہ بھی اس چیز میں شامل ہو جاتی ہے. اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں ٹاپ مینجمنٹ پہ کہ ڈی سینٹرلائزیشن ہونی چاہیے اور یہ ادارے کی ضرورت ہے کیونکہ ادارے کے مقاصد جو ہیں ڈی سینٹرلائزیشن سے یا ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی سے بہتر طور پہ حاصل ہو سکیں گے, تو انہیں یہ دینا چاہیے
ڈیلیگیٹ کرنی چاہیے اتھارٹی. لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں, ان کے آئیڈیلز یہ ہیں کہ نہیں سینٹرلائزڈ ہونے چاہیے, تو یہ پھر اتھارٹی جو ہے سینٹرلائزڈ رہتی ہے. سو یہ پہلو ہیں جو ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ویدر اتھارٹی شوڈ بی سینٹرلائزڈ اور ڈی سینٹرلائزڈ, اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیلیگیشن آف اتھارٹی جو ہے اور کس ایکسٹینٹ تک جو ہے ڈیلیگیٹ کرنی چاہیے, یہ کچھ اہم پہلو ہیں ڈیلیگیشن آف اتھارٹی کے. اس میں جو چھٹا پہلو ہے, دس از ڈیزائر فار انڈیپینڈنس. ڈیزائر فار انڈیپینڈنس, there are offices operating in the far-flung area need to be given authority. Long lines of communication cause frustration, therefore authority should be delegated. یہاں پر ہے desire for independence سے مراد یہ ہے کہ جو ادارے بہت دور دراز کے علاقوں میں واقع ہیں اور ان کے ہیڈ آفیسز جو ہیں وہ کسی ایک سینٹرل جگہ پہ ہیں, تو وہاں پہ اتھارٹی ڈیلیگیٹ کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اس لیے کہ اگر لانگ لائنز آف کمیونیکیشن, یہاں پر لانگ لائن آف کمیونیکیشن سے مراد یہ ہے نہ صرف فزیکل ڈسٹینس کی بات ہو رہی ہے بلکہ اس کمیونیکیشن کی بات بھی ہو رہی ہے جو ہیرارکیکل لیولز ہیں, یعنی ہیرارکی میں ڈفرینٹ لیول سے جو چیز فیصلے گزر کے اس ایریا تک پہنچتے ہیں ان کی بھی بات ہو رہی ہے. تو اگر ایسے علاقوں کے جو آفیسز ہیں ان کو ڈی سینٹرلائزڈ یا ان کو اتھارٹی یا اختیارات جو ہیں ڈیلیگیٹ کر دیے جائیں, تو ادارے جو ہیں بہت سی فرسٹریشن سے بچ جاتے ہیں, اور اس میں ایک ڈگری آف انڈیپینڈنس یعنی ایک تھوڑا سا خود اعتمادی اور تھوڑا سا فریڈم کا پہلو اس ادارے میں بھی آ جاتا ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے. تو یہ چیز بھی ایک پہلو ہے دیکھنے کا جب ہم بات کرتے ہیں افیکٹو ڈی سینٹرلائزیشن کی. پھر ہے اویلیبلٹی آف مینیجرز, یعنی یہ بھی ایک بہت اہم پہلو ہے کہ کیا ہمارے پاس اتنے لوگ موجود ہیں یا اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی کو بہتر طور پر استعمال کر کے ادارے کے مقاصد کے لیے استعمال کر سکیں گے. یعنی عام طور پہ جو شارٹیج آف ٹرینڈ پرسنل ہے, دیٹ از دی ایلیمنٹ دیٹ اسٹاپس اور ہنڈرز دی ڈیلیگیشن آف اتھارٹی. اگر آپ اس کو پڑھیں کہ سلائیڈ کو, کہ اویلیبلٹی آف مینیجرز, شارٹیج آف ویل ٹرینڈ مینیجرز میں لیڈ ٹو سینٹرلائز ڈیسیژن میکنگ. یعنی اگر آپ کے پاس ویل ٹرینڈ, اور یہ بات پہلے بھی کی ہے اور یہ بڑی اہم ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس ویل ٹرینڈ نالجبل لوگ اور ہیں تو پھر تو آپ ڈی سینٹرلائز کر سکتے ہیں. کسی بھی ڈی سینٹرلائزیشن میں یا ڈیلیگیشن میں یہ بہت اہم پہلو ہے کہ جس کو اختیار دے رہے ہیں کیا وہ اس اختیار کو صحیح طور پہ سمجھتا ہے اور اس اختیار کو صحیح طور پہ استعمال کرنا جانتا ہے, یعنی اس کے پاس جاب سکلز ہیں یا نہیں ہیں. تو عام طور پہ اگر ویل ٹرینڈ لوگ موجود نہ ہوں تو جو مینیجرز ٹاپ لیول پر ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اتھارٹی کو سینٹرلائزڈ رکھیں, رائٹ, وہ ڈیلیگیٹ نہیں کرتے. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے جو یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ ویدر اتھارٹی شوڈ بی ڈیلیگیٹڈ اور ڈی سینٹرلائزڈ اور اٹ شوڈ ناٹ بی. آٹھواں جو اس میں ہے وہ ہے کنٹرول ٹیکنیکس, اور افیکٹو ڈیلیگیشن مینس that managers develop good system of controlling. آپ دیکھیں کہ جب بھی ہم ڈیلیگیشن کی بات کر رہے ہیں تو ہم ایک چیز کو بہت ریپیٹ کر رہے ہیں اور وہ ہے کنٹرول. اور کنٹرول کو ہم اس لیے بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو کھلا اختیار دے دیں اور اس پہ کوئی آپ اسٹینڈرڈس ڈیولپ نہ کریں ان کے بیہیویئر کو مینیج کرنے کے لیے, تو پھر تو ایوری بڈی ول بی ان دیئر اون ڈائریکشن. سو اٹس امپورٹنٹ دیٹ اسٹینڈرڈس نیڈ ٹو بی ڈیولپڈ اینڈ کنٹرول میکینزم, کہ جو ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی ہے, جغرافیکلی ڈیلیگیٹڈ ہے یا ود ان دی آرگنائزیشن اٹ از ڈیلیگیٹڈ,
ایک ادارے کے اندر ہی، وہ جغرافیکلی ڈسپرس نہیں ہے لیکن ایک ادارے کے اندر ہی اتھارٹی ڈیلیگیٹ کی گئی ہے. تو جو سینئر لیول پہ لوگ ہیں جن کے پاس لارجر اور بگر اتھارٹی ہے، وہ ان کو یہ معلوم ہو، ان کو ایک رپورٹنگ میکینزم ہو جن سے پتہ ان کو یہ معلوم ہو کہ جو اتھارٹی انہوں نے ڈیلیگیٹ کی ہے اس کا استعمال جو ہے وہ اسی طرح سے ہو رہا ہے. اور اگر اس کا استعمال جو ہے اگر کنٹرول میکینزمز نہیں ہوں گے تو اس کا استعمال جو ہے اس کا مس یوز بھی ہو سکتا ہے، یعنی ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی کا مس یوز ہونے کے بھی امکانات ہیں. اسی لیے ہر بات میں، یہ ہر پہلو سے جب اتھارٹی ڈیلیگیٹ کی جاتی ہے تو اس چیز کو ایمفسائز کیا جاتا ہے، اس پہ زور دیا جاتا ہے کہ آپ کنٹرول میکینزم ضرور ڈیولپ کریں، اسٹینڈرڈز ڈیولپ کریں تاکہ جو اتھارٹی جس مقصد کے لیے دی جا رہی ہے وہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہو. اگر آپ نے اتھارٹی دے دی ہے اور آپ نے کنٹرول میکینزمز نہیں ڈیولپ کیے ہیں تو یہ بہت اس کے امکانات ہیں کہ وہ اتھارٹی جو ہے وہ مس یوز بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اتھارٹی ایک طرح کی ڈسکریشن ہے. ڈسکریشن مینس یو آر گیونگ چوائس ٹو دا مینیجرز دیٹ they can use their position for any purpose. So discretion میں ایک kind of a freedom بھی available ہوتی ہے. اگر total freedom ہو جائے گی تو there is all likelihood of its being misused. So control mechanisms are very important when we are delegating authority. اب ایک جو ٹاپک ہے جس کی ہم بات کریں گے وہ ہے کوآرڈینیشن. یعنی اتھارٹی آپ نے مختلف اداروں کو ڈیلیگیٹ کر دی اور ہم نے یہ دیکھا کہ افیکٹو ڈیلیگیشن میں کون سے پہلو ہمیں مد نظر رکھنے چاہیے، کون کون سے ایلیمنٹس ہیں دیٹ وی شوڈ کیپ ان ویو وین وی آر ڈیلیگیٹنگ، اینڈ واٹ آر دی پرسنل ایٹیٹیوڈنل پرابلمز آف پیپل دیٹ may hinder the delegation of authority. So within the organization. تو ایک جو پہلو جس کی ہم نے بات پہلے بھی کی تھی اور جو بہت اہم پہلو ہے وہ ہے کوآرڈینیشن. کوآرڈینیشن جو ہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو اس میں، چاہے وہ ڈپارٹمنٹلائزیشن اس کی پروڈکٹ بیسس پر ہو یا اس کی ڈپارٹمنٹلائزیشن فنکشنل بیسس پر ہو یا اس کی ڈپارٹمنٹلائزیشن جغرافیکل بیسس پر ہو یا کسٹمر بیسس پر ہو. تو ہم نے ایک بات کہی تھی جس میں یہ کہا تھا کہ جب لوگ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس میں کام کرتے ہیں تو اس میں کچھ پرابلمس کریٹ ہو جاتے ہیں، اور پرابلمس جو کریٹ ہوتے ہیں وہ سب سے جو ایک بیسک فنڈامنٹل پرابلم جو کریٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پیپل ٹینڈ ٹو بیکم مور اسپیشلسٹ ان دیئر اون ایریا. یعنی اگر مارکیٹنگ کے لوگ ہیں یا بجٹنگ کے لوگ ہیں یا اکاؤنٹنگ کے لوگ ہیں، اکاؤنٹ سیکشن کے لوگ ہیں، تو وہ اپنے اپنے شعبوں میں اتنا زیادہ وہ کام کرتے ہیں کہ انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جو اور شعبے ہیں اسی ادارے کے ان میں ان کا ربط اور ان کا آپس میں جو تعلق ہے وہ کچھ کم ہو جاتا ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر جو شعبہ ہے وہ ایک اپنے پرسیپشنز جو ہے وہ ڈیولپ کر لیتا ہے. So coordination is a process of integrating activities of the separate departments in order to achieve organizational goals effectively and efficiently. یعنی coordination کو دوسرا لفظ جو استعمال کرتے ہیں وہ انٹیگریشن بھی ہے. یعنی آپ آپس میں اگر ایک جو سیپریٹ ویو آپ کہہ لیں، یا اس کو یوں بھی کہا جاتا ہے پیپل ٹینڈ ٹو ڈیولپ ٹنل ویو، یعنی وہ صرف ہر چیز کو اپنے شعبے کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ایک ہولسٹک ویو کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایک آپس میں کوآرڈینیشن جو ہے وہ بھی ہو. سو وداؤٹ کوآرڈینیشن پیپل ول ٹینڈ ٹو look into their own work alone and they will lose sight of their roles within the total organization and tempted to pursue their own departmental interest. جیسے میں نے کہا کہ وہ اپنے ہی ایک ٹنل ویو ڈیولپ کر لیتے ہیں، تو اس ٹنل ویو میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ہولسٹک ویو آف دی آرگنائزیشن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. سو کوآرڈینیشن برنگس ان
the holistic view of the organization. Now کیا ہے کوآرڈینیشن جو ہے وہ کیوں ضروری ہے اور اس سے کیا لیک آف کوآرڈینیشن سے کیا مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں. The importance of coordination is due to high degree of specialization or division of work. میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم بات کریں گے کہ ڈپارٹمنٹلائزیشن کی وجہ سے اسپیشلائزیشن ہوتی ہے. جہاں پہ اسپیشلائزیشن بہت اچھی چیز ہے وہاں پر اسپیشلائزیشن جو ہے اس کے کچھ نقصانات ہیں اور کوآرڈینیشن بہتر کرنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسپیشلائزیشن کے کیا نقصانات. تو پہلی جو بات ہے اسپیشلائزیشن لیڈس ٹو 4 types of effect on people, right. اس کے 4 قسم کے اثرات ہوتے ہیں. پہلا اثر جو لوگوں پر ہوتا ہے they tend to develop own perception on organizational goals. For example, accountants see cost control as most important. یہ بات میں نے آپ سے کہی تھی کہ جب لوگ اپنے اپنے شعبوں میں کام کرتے ہیں for a long period of time they tend to lose sight of the whole of the organization. تو وہ کیا کرتے ہیں اس میں کہ ان کے اپنے ایک ویوز ڈیولپ ہو جاتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جب ریئل لائف میں آپ آرگنائزیشنز جوائن کریں گے تو یہ آپ چیز دیکھیں گے کہ جو اکاؤنٹنٹ ہے وہ صرف ہر چیز کو منی ٹرمز میں دیکھے گا. تو جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں کام کرتے ہیں وہ اپنے ہی پوائنٹ آف ویو سے ہر چیز کو دیکھیں گے. تو ہر ایک کی اپنی ایک پرسیپشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے ان دی آرگنائزیشن. پھر ان کی ٹائم اورینٹیشن جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے. ٹائم اورینٹیشن سے مراد ہے کہ اگر جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لوگ ہیں وہ ان کے لیے ٹائم کی جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائم میں تھوڑے سے وہ ریلیکسڈ ہوتے ہیں اس لیے کہ جو ریسرچ کا کام ہے اس میں وہ لانگ ٹرم اس کے امپیکٹ ہوتے ہیں تو اس لیے وہ دے آر بٹ مور ریلیکسڈ. لیکن پروڈکشن کے جو لوگ ہیں ان کے لیے ٹائم از اے بگیسٹ کانسٹرینٹ. دے ہیو ٹو گیو دی آؤٹ پٹ ان اے گیون ٹائم فریم. اب اگر میں آپ کو پبلک سیکٹر سے مثال دوں کہ آرگنائزیشن میں تو اس میں یہ ہے کہ کچھ ادارے جیسے مثال کے طور پہ جہاں پہ اگین گورنمنٹ کے بہت سے ادارے ایسے ہیں جو ریسرچ بیسڈ ہوتے ہیں جن میں ریسرچ کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے تو ان کا جو پرسیپشن ہوتا ہے وہ اسی طرح سے تھوڑا سا لانگ ٹرم پرسیپشن ہوتا ہے. لیکن گورنمنٹ کے ادارے اگر ہوں گے جیسے ہاسپٹلز وغیرہ ہیں جہاں پہ ایمرجنسی سچویشن ہے تو وہ ان کا جو ٹائم فریم ہے وہ دے ول بی مور باؤنڈ بائی ٹائم. ان کی ٹائم اورینٹیشن جو ہے وہ ریسٹرکٹیڈ یا کنسٹرینٹ ہوگی. ان دو چیزوں کا جو ایفیکٹ ہے وہ لوگوں پر ان کے انٹرپرسنل سٹائلز کو افیکٹ کرتا ہے. دی ابو ٹو افیکٹس دی انٹرپرسنل سٹائل. پیپل ان پروڈکشن میں نیڈ کلیئر کٹ آنسرس رائٹ. تو ان کا سٹائل یہ ہوتا ہے کہ وہ جلدی سے بڑے کلیئر کٹ آنسرس چاہتے ہیں. لیکن جو ریسرچ میں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ذرا لانگ ٹرم ڈسکشنز جو ہیں اس میں انوالو ہو جاتے ہیں. چوتھی چیز جو ہے وہ ہے ڈگری آف فارمیلٹی. یعنی کلیئر اسٹینڈرڈ پرفارمنس آر ریکوائرڈ ان پروڈکشن. یعنی جہاں پر زیادہ کلیئرٹی چاہیے وہاں پہ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز جو ہیں وہ بہت کلیئرلی لیڈ ڈاؤن ہونے چاہیے. دے آر مور فارمل. Now we will just introduce this topic of planning, and for the next subject we will be taking up planning. Planning as a matter of fact is just what we forecast about the future. تو آج جو ہم نے بات کی ہے وہ بات کی ہے کہ ہم اتھارٹی کو کس طرح سے افیکٹولی ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں یعنی اور اس کے کون سے پہلو ہیں جو ایک مینیجر کو سامنے رکھنے ہوں گے جب وہ اتھارٹی کو ڈیلیگیٹ کرے گا. تو ہم نے اتھارٹی کے ڈیلیگیشن کے اور ڈی سینٹرلائزیشن کے ان پہلوؤں کو آج دیکھا ہے جو ادارے میں اتھارٹی یا اختیارات کو ڈیلیگیٹ کرنے کے لیے اہم ہیں. ہم نے وہ بھی پہلو دیکھے ہیں ڈیلیگیشن کے جو لوگوں کے ذاتی پہلو ہیں جو ان کے رویوں سے جن کا تعلق ہے.
اس کو بھی دیکھا. اور یہ اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ جب ہم اداروں میں کام کر رہے ہیں تو اس میں یہ ضروری ہے کہ ہم صحیح طریقے سے اپنے اختیارات کو لوور لیول پہ ڈیلیگیٹ کریں, ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ادارے کی بہتری کے لیے اور جو ادارے کے مقاصد کو صحیح طریقے سے حاصل کرنے کے لیے مؤثر ہوں گی. تو یہ ہمارا آج کا سبجیکٹ تھا جو ہم نے بات کی ڈیلیگیشن کو افیکٹولی امپلیمنٹ کرنے کی, اور امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں اب واضح ہوتی جا رہی ہوں گی اور آپ کے ذہن میں مزید سوال بھی آ رہے ہوں گے. Keep asking questions, keep exploring questions, and keep asking the questions, why do we need organization and why do we need such structured organization, right? تو آپ اپنے ان چیزوں پر اپنی بکس کو کنسلٹ کیجئے, کنسلٹ پیپل, ڈسکس ود دیم. اب اگلے لیکچر میں ہم پلاننگ کے بارے میں بات کریں گے اور پلاننگ کو زیادہ ڈیٹیل سے اور ڈیپتھ میں اس کو اینالائز کریں گے. سو کیپ ورکنگ. خدا حافظ.